السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 85 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 86 سے سٹارٹ کریں گے اور 88 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وأوحینا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم۔ ٹرانسلیشن۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا ہمیں، فتنة للقوم الظالمین، آزمائش ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا برحمتک، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے۔ وأوحینا، اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی، وأخیہ، ان کے بھائی کی، ان تبوأ، یہ کہ بناؤ، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، لقومکما تثنیہ کا صیغہ ہے اور دونوں کے لیے، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں مصر میں بیوتن گھر بناؤ، واجعلوا بیوتکم قبلہ، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو نے، آتیتا، دیا تو نے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زیب و زینت، واموالاً، اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ بھٹکا دیں ان کو تیرے رستے سے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، تو نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب علیم۔ تفسیر آیہ مبارکہ 85 سے۔ جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو قوم وجود میں آئی تھی، جو لوگ ایمان لے آئے تھے، جادوگر اور کچھ ان کی قوم میں سے اور لوگ بھی، تو ان کو کیا کہا کہ اے بھائیو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ انہوں نے آگے سے بہت ہی خوبصورت جواب دیا،
انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر ساتھ دعا بھی کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی دشمن کا خوف ہو تو دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، کسی بھی قسم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، اور جو غیر مسلم کا عذاب سزا ہوتی ہے وہ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ انسان اپنے ایمان سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ برداشت نہ کرتے ہوئے بعض اوقات انسان اپنے ایمان کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جب دشمن مسلط ہوتا ہے تو یقیناً جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک تماشائی بن جاتا ہے۔ تو یہ دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا دعا کیا، ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ اور پھر مزید کیا فرمایا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور مزید کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، اس کے اندر کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ دشمن ہمارے اوپر ہنسے، اس چیز کی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ نے وہ دعا تلاش کر کے یاد کر کے سنانی بھی ہے۔ اور جیسا کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک جنگ کا خوف ہمارے اوپر مسلط ہے، تو ان حالات میں بھی یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں نے شعوری طور پہ اس دعا کو مانگنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، آمین۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وحی کی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، یہ کہ بناؤ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر، اسپیشلی گھر بناؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کو قبلہ بناؤ، نماز کی جگہ مقرر کرو۔ یاد رہے کہ پہلی امتوں کے لیے کچھ مخصوص جگہ ہوا کرتی تھیں، جیسے مساجد یا اس قسم کے عبادت خانے ہوا کرتے تھے، بس ان کو نماز عبادت کے لیے وہیں ہی عبادت کرنے کا حکم تھا، کہیں اور وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص یہ احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام زمین کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی جگہ بنا دی۔ جہاں بھی کسی امتی کو نماز کا وقت ہو جائے وہ ادھر ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اور پوری آپ لوگوں نے حدیث بیان کرنی ہے۔ ایک حدیث میں 6 خصوصیات کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خصائص کا ذکر ہے جو باقی پیغمبروں سے مستثنیٰ تھی۔ تو اس طرح کرنے کا یہ کیوں پیش آیا واقعہ، کیونکہ فرعون بہت ظالم تھا، بہت جبر کیا کرتا تھا، تو اس کی طرف سے پابندی تھی کہ مساجد وغیرہ نہ بنائی جائیں یا وہاں عبادت کرنے پہ پابندی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم لوگ کچھ ایسے گھر بناؤ کہ جو اسپیشل ہوں، ان میں عبادت کرنے کے لیے مخفی جگہ ہوں، لیکن مساجد سے ہٹ کر ہوں، یعنی کہ باقی لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ عبادت کے لیے گھر بنائے گئے ہیں، لیکن ان گھروں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے۔ کیونکہ کیا آ رہا ہے الفاظ، آیا مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کو قبلہ مقرر کر لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کے لیے بھی نماز کا حکم تھا، لیکن ان کی تعداد اور جو باقی طریقے وہ مختلف تھے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 5 نمازیں فرض تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ جیسا کہ واقعہ معراج سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار واپس بھیج رہے ہیں نماز کے اندر تخفیف کروانے کے لیے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں
وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور اس کے اندر مزید کمی کرواؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارے خالق و مالک ہیں، مدبر ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب دوبارہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، تو دوبارہ میں نے نہیں جانا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو 5 نمازیں پڑھ لے گا اس کو 50 کا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ 5 نمازیں امت پڑھے لیکن اس کو ثواب 50 کا ملے، سبحان اللہ۔ لیکن آج نیو جنریشن کی بدقسمتی کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت خوش قسمت ہوں کہ نمازیں ادا کریں، ورنہ آج کی نیو جنریشن نمازوں سے دستبردار ہوتی نظر آتی ہے، اور اسپیشلی فجر کی نماز بہت سارے لوگ ہیں جو ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ وہ بہت ہی بابرکت، اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ نفاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ منافق پہ فجر کی نماز بہت بھاری ہے، تو نفاق سے بچنے کے لیے، خود کو پکا سچا مومن بنانے کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی یاد ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازیں غفلت سے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، تو ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، ان کو مکمل رکوع سجود کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اسی لیے کہا گیا اور نماز قائم کرو اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ گویا کہ جو نماز وقت پہ ادا کر لیتا ہے وہی پکا سچا مومن ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی پھر خوشخبریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ادھر ایک اور بھی بہت اہم بات کہ یہ نہیں ان کو کہا گیا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیا کرو، بلکہ ان کو الگ تھلگ نماز کے لیے جگہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بہت سارے مسائل کا حل ملتا ہے کہ جب مسلمان 5 وقت، جیسا کہ امت محمدیہ 5 نمازیں فرض ہیں، ان پہ جتنی بھی نمازیں فرض تھیں کہ ہر نماز کے لیے جب وہ اجتماع ان کا ہوتا، اکٹھے ہوتے، تو ایک باہم محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو مسلمان مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں، اور جب آپس میں مل بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو اچھی ریز ہیں وہ پہنچتی ہیں، انسان کو ایک دوسرے سے موٹیویشن حاصل ہوتی ہے، مزید عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انسان ایک دوسرے کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اور یہ بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی کہا گیا کہ مرد کی نماز جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ مساجد میں تشریف لے جائیں نماز کے اوقات میں، اور یاد رہے کہ جو صحیح العقیدہ مساجد ہیں ان میں ہی تشریف لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی نمازوں کو خراب کر دیں جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں ان مساجد میں جا کر۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ باجماعت نماز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ مل کر سب اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے جھکو۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے، جیسا کہ دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں تو نماز میں کافی کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسی مصروفیات ہوتی ہیں گھروں میں کہ جو نماز پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ نمازیں لیٹ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو نمازیں چھوڑ ہی دیتے ہیں ایسی مصروفیات میں، تو اپنی نمازوں کو بھی چیک کیجیے گا، اور جو مرد حضرات ہیں گھر میں ان کو بھی ترغیب دلائیں کہ نمازیں وقت پہ ادا کریں اور مساجد میں جا کر نمازیں ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔